بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ آج سے ہم تجوید کورس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں اور اس کا نام ہم نے رکھا ہے شارٹ تجوید کورس۔ یہ نام ہم نے اس لیے رکھا ہے کیونکہ تجوید کے جو کورسز ہوتے ہیں وہ پروفیشنل ہوتے ہیں اور ان کے لیے کافی وقت درکار ہوتا ہے۔ تقریباً عام طور پہ سال 2 سال میں تجوید کا کورس مکمل کروایا جاتا ہے جو پروفیشنل کورس ہوتا ہے، اور اس کے اندر تفصیلاً اور لمبے لمبے قواعد ہوتے ہیں، پھر ان قواعد کی اپلیکیشن ہوتی ہے، قرآن کے اوپر اجرا کروایا جاتا ہے۔ تو اس کے لیے چونکہ کافی وقت درکار ہوتا ہے تو ہم نے یہ کورس بنیادی طور پر چھوٹے بچوں کے لیے ترتیب دیا ہے کہ جن کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہوتی، کیپیبلٹی نہیں ہوتی کہ وہ لمبے لمبے قواعد کو یاد کر سکیں، ان کی ذہنیت ابھی چھوٹی ہوتی ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ جو عام لوگ ہیں کہ جو بڑے بڑے قواعد کو یاد نہیں کر سکتے، تو ان لوگوں کے لیے ایک مختصر اور ایک آسان کورس ہم نے تجویز کیا ہے۔ اس کورس میں جو بڑے بڑے قواعد ہوں گے ان کو شارٹ کیا جائے گا اور بالکل آسان فہم انداز میں، جس کے ذریعے سے یاد وہ کر بھی لیں اور یاد رکھ بھی لیں اور پھر قرآن کو ان قواعد کے مطابق پڑھ لیں، ہم نے یہ کورس تجویز دی ہے۔ اس کورس میں بنیادی طور پر وہ چیزیں جو کہ بالکل بنیادی اور بیسک ہیں، جو قرآن کی پروننسیشن کے لیے، قرآن کے درست تلفظ کے لیے ضروری ہوتی ہیں، ان چیزوں کو شامل کیا گیا ہے اور تفصیل سے ہٹ کے اختصار کو ترجیح دی گئی ہے، یعنی مختصر قواعد رکھے گئے ہیں۔ تو بغیر کسی تمہید کے، بغیر کسی تفصیلی گفتگو کے ہم آگے چلتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ نوٹ کیجئے کہ تجوید کہتے کسے ہیں بنیادی طور پر۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ تجوید بنیادی طور پر ایک علم کا نام ہے۔ ایک کورس ہوگا کہ جس میں ہم ان قواعد کو سیکھیں گے کہ جن سے قرآن مجید صحیح تلفظ کے ساتھ ادا کیا جا سکے، قرآن مجید کی صحیح پروننسیشن کی جا سکے۔ تو سب سے پہلے تجوید کیا ہے، تجوید کسے کہتے ہیں؟ تو اس چیز پہ ذرا غور کیجئے گا۔ تجوید کی ڈفرینٹ ڈیفینیشنز ہیں، لیکن ہم نے چونکہ ہر چیز کو شارٹ کیا ہوا ہے اور آسان فہم بنانے کی کوشش کی ہے، تو اس اعتبار سے ڈیفینیشن بھی ہم نے جو تجویز دی ہے وہ یہ ہے کہ ایسے قواعد کا مجموعہ کہ جو آپ کو قرآن مجید درست لفظ کے ساتھ ادا کرنے میں مدد دے۔ تو انگلش میں کیا ہے؟ اے سیٹ، یا آپ کہہ لیں کہ a collection of rules that help you pronounce the Quran well، کہ آپ اچھے طریقے سے قرآن کو پڑھ سکیں، تلفظ کر سکیں۔ ڈیفینیشن کے بعد جو اگلی بات ہے وہ یہ ہے تجوید کی اہمیت کیا ہے۔ تجوید کی اہمیت کیا ہے کہ آپ تجوید کیوں سیکھیں؟ دیکھیں، بنیادی طور پر قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بارہا قرآن کے لیے، قرآن کی تلاوت کے لیے ترتیل کا لفظ استعمال کیا ہے، جیسے کہ سورہ مزمل میں بھی آتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ
ترتیلا. ورتل القرآن ترتیلا. اور سورہ فرقان میں اللہ رب العزت اپنے متعلق بھی فرماتے ہیں ورتلناہ ترتیلا. ورتلناہ ترتیلا، پہلے میں حکم ہے ورتل القرآن ترتیلا، آپ قرآن کو ترتیل سے پڑھیے، اور دوسرے میں اللہ رب العزت اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں ورتلناہ ترتیلا، ہم نے قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھا ہے. تو آپ یہاں دیکھیے یہ جو لفظ ہے ترتیل، ترتیل کا معنی کیا ہے؟ ترتیل کسے کہتے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترتیل کے بارے میں فرماتے ہیں الترتیل ہوا تجوید الحروف ومعرفت الوقوف. وہ ترتیل کی ڈیفینیشن بیان کرتے ہیں. ترتیل دو چیزوں کا نام ہے. مثلا الترتیل ہوا تجوید الحروف ومعرفت الوقوف. اس کو نوٹ کر لیجئے، یعنی ترتیل دو چیزوں کا نام ہے. ان دو چیزوں کا نام ترتیل ہے. نمبر ایک، الترتیل ہوا تجوید الحروف، حروف کی تجوید کا نام ترتیل ہے. تجوید کہتے ہیں کہ عمدگی سے، خوبصورتی سے حروف کو ادا کرنا، جو حرف جس کوالٹی کو ڈیزرو کرتا ہے اسی کوالٹی سے اس کو پروننس کرنا، یعنی جس خاصیت کے ساتھ وہ حرف ادا ہوتا ہے اسی خاصیت سے اس حرف کو ادا کرنا تجوید الحروف کہلاتا ہے. یعنی کوئی حرف موٹا پڑھا جانے والا ہے تو اس کو موٹا پڑھنا، کوئی حروف جو ہیں باریک پڑھ جاتے ہیں تو ان کو باریک پڑھنا. اسی طرح کوئی حروف جو ہے وہ نرمی سے ادا ہوتے ہیں تو آپ نرمی سے پڑھیں، کوئی حروف سختی سے ادا ہوتے ہیں تو آپ بھی سختی سے پڑھیں. بعض حروف لمبا کر کے پڑھ جاتے ہیں، آپ لمبا کریں، بعض مختصر کر کے پڑھ جاتے ہیں تو ان کو اسی طرح چھوٹا کر کے پڑھیں. تو بعض کو سیٹی کے ساتھ، بعض کو بغیر سیٹی کے ساتھ، ٹھیک ہے. اور سم ٹائم بعض حروف کو ابھارنا پڑتا ہے، باؤنس کرنا پڑتا ہے، تو وہاں پہ آپ نے باؤنس کرنا ہے. اور بعض حروف پہ رکنا پڑتا ہے اور بعض پہ نہیں رکنا پڑتا. تو بس جو حروف جس خاصیت کو ڈیزرو کرتے ہیں اسی خاصیت کے ساتھ ان حروف کو ادا کیا جائے، اس چیز کا نام تجوید ہے، ترتیل ہے. تو یہ ہے تجوید الحروف. آگے ہے دوسرے نمبر پہ ومعرفت الوقوف. معرفت الوقوف کا معنی کہ وقف کی پہچان. وقف کہتے ہیں سٹے کرنا، سٹاپ لینا، کہ آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، کسی سنٹینس پہ آ کے آپ سٹاپ کر لیتے ہیں، سٹے کر جاتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں وقف کی پہچان. لیکن یہ بالکل رینڈم نہیں ہوتا کہ آپ جہاں دل چاہے سٹاپ کر لیں، جہاں دل چاہے آپ جو ہے وہ سٹے کر لیں، اور جہاں سے مرضی جو ہے وہ سٹارٹ کر لیں. اس میں رولز ہوتے ہیں کہ معنی کا خیال رکھا جائے. جیسے انشاءاللہ ہم اس سبق پہ پہنچیں گے جو وقف کا سبق ہے، قرآن میں سٹے کرنے کا، سٹاپ لینے کا جو سبق ہے، اس پہ پہنچیں گے تو ان ڈیٹیل اس پہ بات ہوگی. ابھی فی الحال ہم تجوید کی امپورٹنس بیان کر رہے ہیں. تو تجوید یہ ایسا علم ہے جس کا اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا کہ اس کے مطابق ہم قرآن کو پڑھیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل، کہ اللہ رب العزت پسند کرتے ہیں اس چیز کو کہ قرآن اس طرح پڑھا جائے جس طرح کہ نازل ہوا تھا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جود القرآن باحسن الاصوات، لوگوں قرآن کو اپنی خوبصورت آوازوں سے خوبصورت بناؤ، یعنی تجوید کے ساتھ پڑھو، عمدگی کے ساتھ پڑھو. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک شخص نے
سورت توبہ کی ایک آیت نمبر 60 کی تلاوت کی، انما الصدقات للفقراء والمساکین۔ آگے چل کے آپ پڑھیں گے کہ انما الصدقات للفقراء، فقراء پہ مد ہے، یعنی اس کو لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس شخص کو پڑھتے ہوئے سنا کہ اس نے مد نہیں کی، اس نے یوں ہی پڑھ دیا انما الصدقات للفقراء والمساکین، تو اس کو ٹوکا اور اسے کہا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں پڑھایا۔ ہمیں کیسے پڑھایا؟ انہوں نے پھر مد کر کے اس کو بتایا، کیسے؟ انما الصدقات للفقراء والمساکین۔ اب للفقراء پہ اسٹریچ کیا، اس کو لمبا کیا، کہا ایسے ہمیں رسول اللہ نے پڑھایا۔ تو اس چیز کا نام تجوید ہے کہ بعض حروف کو لمبا کرنا، بعض کو چھوٹا رکھنا، بعض کو موٹا پڑھنا، بعض کو باریک پڑھنا، کچھ کو سیڑھی کے ساتھ پڑھنا، کچھ کو سختی کے ساتھ پڑھنا، کچھ کو نرمی کے ساتھ پڑھنا۔ یہ ڈفرینٹ کوالٹیز آف لیٹرز ہیں، ان چیز کا نام تجوید ہے۔ پھر اگلی بات نوٹ کیجئے، امام ابن جزری رحمہ اللہ فرماتے ہیں والأخذ بالتجوید حتم لازم من لم یجود القرآن آثم۔ انہوں نے کہا کہ تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا حتمی ہے، مسٹ ہے، لازمی ہے، اور جو شخص قرآن کو تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتا وہ گنہگار ہوگا۔ یہ ان کا فتویٰ ہے اور ان کا اوپینین ہے کہ جو شخص تجوید کے ساتھ قرآن نہیں پڑھتا وہ گنہگار ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے حروف، عربک حروف کچھ ایسے ہیں کہ اگر ذرا سی بھی آپ نے حرف کو اس کی اصل خصوصیت سے تبدیل کر دیا تو مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے معنی تبدیل کر دیا ہے۔ کچھ اگزامپل آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اگر آپ نے ان حروف کی ادائیگی میں ذرا سی غلطی کی تو پھر یہ ہے کہ معنی بہت دور چلا جائے گا۔ کچھ اگزامپل آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پہلی اگزامپل نوٹ کریں، آپ سورۃ الکوثر آپ کو آتی ہوگی، اس میں آتا ہے فصلی لربک وانحر۔ یہ لفظ اس کو نوٹ کریں ذرا، وانحر، یہ اگر اس کو آپ جو حلق سے ادا کریں گے وانحر تو یہ ہا بنے گا، یہ والا، ٹھیک ہے جی۔ اگر سم ٹائم انسان جو ہے وہ بھولے میں یا کچھ لوگوں کا انداز کچھ ایسا ہوتا ہے وہ دوسرا پڑھ دیتے ہیں ونہر، ونہر، یہ وہ ہا ہوتا ہے جو آنکھوں والی ہا ہوتی ہے اور سینے سے ادا ہوتی ہے۔ لائک اس کو یوں بھی لکھا جاتا ہے اور اس کو گول ہا بھی لکھا جاتا ہے۔ تو آپ یوں کر لیں کہ اس کو ون ہر کی بجائے آپ نے پڑھ دیا ون ہر، ٹھیک ہے جی، ون ہر۔ تو ون ہر یہ اوپر والا ون ہر اور نیچے والا ون ہر، تو دونوں میں اگر آپ نے ڈفرینشیٹ نہ کیا تو آپ نے اس ہا کی جگہ یہ والا ہا پڑھ دیا تو معنی پتہ کیا ہوگا؟ اس ہا کا معنی ہوتا ہے کہ ون ہر، قربانی کیجئے اپنے رب کے لیے، فصلی لربک، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، ون ہر، اپنے رب کے لیے قربانی کیجئے۔ لیکن یہاں ون ہر کا معنی کیا ہوگا کہ اپنے رب کو ڈانٹیے، اپنے رب کو ڈانٹیے۔ تو نعوذ باللہ کتنا غلط معنی بنا، اس کا معنی قربانی ہے، اس کا معنی ڈانٹنا ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ نے ہا اور ہا کی پروننسیشن میں ڈفرینشیٹ نہ کیا، فرق نہ کیا تو معنی غلط ہو جائے گا بہت زیادہ۔ ایک اور اگزامپل لیتے ہیں اس کی، آپ سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں الحمد، تو یہ بھی اسی طرح اس طرح کی ہا ہے، الحمد یہ والی ہا ہے۔ اگر آپ نے اس کو یہاں یہ والی ہا پڑھ دیا دو آنکھوں والی یوں کر کے تو اس کا معنی کیا بنے گا؟ الحمد ہا، اس کا معنی ہوتا ہے تمام تعریف، تمام حمد، تمام تعریف، اور الحمد کا معنی ہوتا ہے تمام دھواں،
فوگ جس کو آپ کہہ لیں، تمام دھواں. تو آپ دیکھیں کہ ایک حرف کو آپ نے چینج کیا تو اس کا معنی کہیں کا کہیں چلا گیا. الحمد تمام تعریف اللہ کے لیے ہے. اگر آپ عام سٹائل میں جیسے پنجابی لوگ یا دیگر الحمد للہ رب العالمین یوں کر کے پڑھتے ہیں، تو الحمد دو آنکھوں والی ہا اس نے پڑھی تو اس کا مطلب یہ ہوا تمام دھواں اللہ کے لیے. نعوذ باللہ استغفر اللہ. تو اب دیکھیں کہ اب ایک حرف آپ نے تبدیل کر دیا تو اس کا معنی کہیں کا کہیں چلا گیا. ایک تیسری اگزامپل آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور وہ یہ ہے، مثال کے طور پہ یہ تیسری اگزامپل میں ہیڈنگ دے رہا ہوں، زا زبر لام زل لام زبر لا ذل. اس کا ترجمہ ہوتا ہے وہ ذلیل ہوا، وہ ذلیل ہوا. اسی طرح اگر آپ یہاں پہ زال کی بجائے زا پڑھتے ہیں، زا جو را کے بعد آتا ہے، ذل، اس کا مطلب ہوتا ہے وہ پھسلا، وہ پھسلا. اسی طرح اگر آپ یہاں پہ زو پڑھتے ہیں، زو، تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ ہو گیا یا وہ گیا، یہ بھی کہہ سکتے ہیں. اسی طرح اب آگے چلیں تو ضل، اگر آپ ضاد پڑھتے ہیں یہاں پہ ضل تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ گمراہ ہوا، وہ گمراہ ہوا. تو آپ دیکھیے کہ ایک ہی طرح بعض لوگ آپ سمجھتے ہوں گے کہ ایک ہی طرح ادا ہو رہا ہے. یہ ذل، ذل، ضل، ضل اور ضل کہنے کو تو عام آدمی اس کو ان چاروں حروف کو ایک ہی طرح ادا کر دے گا، لیکن یہ ہے کہ ذال جو پہلے والا ہے وہ اور طریقے سے ادا ہوگا، زا دوسرے والا اور طریقے سے ادا ہوگا، ضا اور طریقے سے، اور اسی طرح یہ ضاد اور طریقے سے ادا ہوگا. اگر آپ نے ان چار حروف میں سے ان چار حروف کو ادا کرتے ہوئے فرق نہ کیا، ڈفرینشیٹ نہ کیا، تو معنی کہیں کا کہیں چلا جائے گا. اب اسی طرح ایک اور ایگزامپل آپ کے سامنے رکھتے ہیں چوتھے نمبر پہ. ایک لفظ آپ یوز کرتے ہیں، قرآن مجید میں آتا ہے واللہ علیم. یہاں آپ نے عین پہ فوکس کرنا ہے، واللہ علیم، علیم عین کے ساتھ، واللہ علیم اللہ جاننے والا ہے، اللہ علم رکھنے والا ہے. لیکن اگر آپ نے یوں پڑھ دیا جو کہ اکثر لوگ پڑھتے ہیں، وہ یوں پڑھتے ہیں واللہ علیم، علیم پڑھتے ہیں. تو علیم پتہ کیا ہوتا ہے؟ علیم یہ ہوتا ہے حمزہ زبر آ، لام زیر یا لی اور میم دو پیش من، علیم. اور اگر آپ لفظ اللہ کو اس کے ساتھ جوڑیں اور یوں پڑھیں واللہ علیم نعوذ باللہ من ذالک، اس کا معنی ہوگا، کیونکہ علیم کا معنی ہوتا ہے دردناک. تو یہاں ترجمہ بنے گا، آپ خود ہی دیکھ لیجئے کیا ترجمہ بن رہا ہے. تو کیا پڑھنا ہوگا؟ واللہ علیم، علیم. اگر آپ نے عین کی ادائیگی صحیح طریقے سے ادا نہ کی، اس کو عین کو اس کی اپنی خصوصیت کے ساتھ پروناؤنس نہ کیا، تو وہ عین یہاں پہ اس طرح حمزہ بن جائے گا، تو معنی کدھر چلا جائے گا آپ خود ملاحظہ کیجئے. یہاں پانچویں اگزامپل لیں اور آخری. قرآن میں آتا ہے خلقنا، خلقنا، اس کا معنی ہے ہم نے پیدا کیا. اب دیکھیں نون کے ساتھ الف جڑا ہوا ہے اور نون کو تھوڑا سا لمبا کرنا ہوگا، خلقنا اتنا لمبا، ہم نے پیدا کیا. اگر کوئی نون کو لمبا نہیں کرتا اور وہ پڑھتا ہے خلقنا، یوں پڑھ لیتا ہے، یہ وہ یہاں پہ خلقنا پڑھ لیتا ہے، یعنی الف نہیں پڑھتا، اس کو لمبا نہیں کرتا، تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے ان عورتوں نے پیدا کیا. تو آپ دیکھیے کہ
نون کے بعد الف ہے بیسیکلی، اس کو لمبا کرنا ہے، خلقنا، اس نے لمبا نہیں کیا اور اس نے پڑھا خلقنا، جو کہ اس طرح لکھا جاتا ہے، لکھا ہوا اس طرح تھا لیکن اس نے پڑھا خلقنا. ہاں، تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے ان عورتوں نے پیدا کیا. تو ایک حرف کو لمبا کرنا تھا، آپ نے نہیں کیا، اس سے بھی معنی بہت زیادہ غلط ہو جاتا ہے. تو آپ کو ہا اور ہا میں اور اسی طرح ڈفرینٹ حروف میں خصوصی ڈفرینٹ لیٹرز میں ڈفرینشیٹ کرنے کی جو قابلیت پیدا ہوگی وہ تجوید سیکھنے سے ہوگی. تو تجوید کی یہ امپورٹنس ہے، تجوید کی یہ فضیلت ہے جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی. تو آپ اگر چاہتے ہیں کہ صحیح طریقے سے قرآن کی ادائیگی کریں اور صحیح طریقے سے قرآن کو پروننس کریں تو آپ کو تجوید سیکھنا ہوگی. تو اسی طرح ہم شارٹ جو ہے وہ ویڈیو کے ساتھ روزانہ کا سبق آپ کو بھیجیں گے اور آپ نے اس کے نوٹس بنانے اور جو آپ کو پڑھایا جائے، پریکٹس کروائی جائے، اس کو آپ نے اسی طرح ادا کرنا ہے. تو آج کے لیے اتنا کافی ہے. اگلی کلاس میں تجوید کے بنیادی قواعد کا آغاز کریں گے انشاءاللہ. السلام علیکم.